ویلکم بیک. سیٹھی صاحب, امپورٹنٹ میٹنگ ٹرائکا, پہلے بھی بہت باتیں ہوتی ہیں, آج کی امپورٹنس کیا ہے؟ آج کی دو چیزیں ہوئی آج. ایک, وزیرستان والوں نے پاکستان کی افواج پہ اٹیک کر دیا. تو اب کلیئر ہو گیا نا کہ طالبان والے بھی چاہتے ہیں کہ کانفلکٹ بڑھے. وہ جو طالبان ہیں اور القاعدہ ہیں, انہوں نے آج آپ کی فوج پہ اٹیک کر دیا, کیونکہ وہ تو یہاں چاہتے ہیں نا کیوس, انارکی ہو. بالکل. اور وہ بھی یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ وزیرستان میں مت آئیں, آپ گھر میں آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے, ہم GHQ میں پہنچ سکتے ہیں, تو آپ بالکل یہ فیصلہ نہ کریں کہ وزیرستان آئیں گے, ہم آپ کو ماریں گے وہاں. یہ ان کی طرف سے پیغام ہے کہ آپ مت آئیں. ادھر سے پاکستان کے اوپر پریشر ہے امریکہ کے, سے جائیں. ادھر سے اب پاکستان کی افواج کیا کرے گی؟ دیکھیے, اب یہ اگر نہیں جاتی تو یہ ہے کہ ارے آپ بیٹھ گئے, وہ تو آپ کے گھر آ گئے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے. تو یہ جو القاعدہ نے یہ بات کہی ہے, یہ پریشر پاکستان کی افواج کے اوپر پڑے گا کہ ڈو دا وزیرستان آپریشن کرے. اور یہ امریکہ آج کے حملے کے بعد امریکہ کا بھی پریشر زیادہ بڑھ جائے گا. اب امریکہ کا بھی پریشر آئے گا, آپ کریں. انہوں نے یہ جو کیری لوگر کر رہے تھے وہ اب ڈائلیوٹ ہو گیا, بیکاز القاعدہ اور آگے بڑھ گئی. اب ان کو کرنا پڑے گا کچھ. گورنمنٹ نے مس ریڈ کیا ہے ریسپانس کو, جو پولیٹیکل پارٹیز کا تھا اور خاص طور پہ فوج کا تھا. نہیں, مس ریڈ نہیں کیا, مگر ڈی اسٹیبلائز تو ہو گئی نا, بیکاز اس سے پہلے -1 وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں کہ جوڈیشری بھی ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہی ہے, حکومت کو یہ بات بھی چل رہی ہے کہ وہ دیکھیے جی, وہ پریزیڈنٹ صاحب کی الیکشن ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں, وہ بھی بات کسی وقت کرنی چاہیے ہمیں. اوپر سے آپ کی جو اپوزیشن ہے, نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا چودھری نثار علی خان صاحب, انہوں نے بھی ملاقاتیں شروع کر دی, فوج کے ساتھ خفیہ پہلے ملاقات کی, پہلے ڈینائی کیا, جب بات آ گئی تو پھر ماننی پڑی. تو اس سے یہ ایک ماحول خراب ہو گیا ہے کہ شاید ڈی اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے. ایکچولی ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں ہو رہی, کچھ اور گیم ہو رہی ہے پیچھے, جس میں امریکہ کے ساتھ پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے, اور گیم وہ ہے اور تکلیف وہاں ہے اور پرابلمز وہاں ہیں. مگر کیونکہ پاکستان کی حکومت, سویلین حکومت, ایسے لگتا ہے کہ آپ کی فوج کی بات نہیں سن رہی اور زیادہ بات امریکہ کی سن رہی ہے, کیونکہ وہ سیاسی حکومت ہے, وہ تو ان کو تو یہ نیشنل سیکیورٹی ہے, وہ کہتے ہیں کیا یار کیا باتیں. یہ کہتے ہیں کہ اس بل کے اوپر بھی جو آپ نے کہا کہ بالکل سامنے دکھانے کے لیے ہے سب کچھ, وہ کہہ رہے ہیں یار پیسے مل رہے ہیں, لوگوں کی خوشحالی کریں, ہم نے الیکشن لی. سیاستدان تو ایسی سوچتے ہیں نا جی کہ ہم نے تو الیکشن جیتنے ہیں, لوگوں کو 5 سال پورے نکالنے, 5 سال پورے نکال, ہمیں اب پیسے لینے دیں, پیسے خرچ کرنے دیں. فوج کچھ اور طریقے سے سوچتی ہے, وہ کہتی ہے ٹھہر جائے, یہ کریں, ایسے نہ کریں, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو یہ ٹینشن جو تھی اب وہ گرینڈ کنسپریسی تھیوری بن گئی کہ شاید کوئی کو کا بات ہو رہی ہے, آرمی ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہے. دراصل میرا خیال ہے کہ فوج کا بالکل ارادہ نہیں ہے ڈی اسٹیبلائزیشن, مگر سچویشن ایسی ہے کہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے یہ ٹینشن کریٹ ہو گئی. آج ملاقاتیں ہوئیں, میرا خیال ہے مرم پٹی کی گئی, سمجھایا گیا ایک دوسرے کو کہ آپ فکر نہ کریں, غلط فہمی ہو گئی کہ میرا مطلب یہ تھا, کچھ یہ تھا, یہ باتیں ہوئی ہیں. کچھ عرصے کے لیے یہ ٹینشن کم ہو جائے گی, کیونکہ فوج کا ارادہ نہیں تھا ڈی اسٹیبلائز کرنے کا, کوئی ٹیک اوور کا ارادہ نہیں, لیکن ان کو ایسا سٹانس لینا پڑا. مگر انہوں نے جو سٹانس لیا, اس کا جو رزلٹ نکلا وہ یہ نکلا کہ زرداری کی حکومت ہل گئی. اچھا, اس میں اور اپوزیشن نے ناجائز فائدہ اٹھا کے یہ, اور میڈیا نے بھی یہ ایک بات چلا دی کہ شاید گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہو گئی, ویک ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اچھا سیٹھی صاحب, ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی کہ جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی, اور بعد میں انہوں نے مطلب پہلے نہ ڈینائل آیا, جو میں نے پڑھا ہے کہ نہ ڈینائل آیا ہے, اور ایک طرح سے انہوں نے ایکسیپٹ کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے ملک کے آرمی چیف ہیں, میں کسی اور ملک کا نہیں ہوں, اگر میں ملا ہوں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. شیخ رشید صاحب انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی کہ جب بھی یہ ملتے ہیں شریف برادران یا جب بھی چودھری نثار فوجیوں سے جا کے ملتے ہیں, کوئی خیر کی خبر نہیں آتی. جی ہاں, ہماری ہسٹری تو ایسی ہے نا کہ 1988 یہ شریف برادران جو ہے یہ پیدائش تو ملٹری کی ہیں, مگر اب خیر نہیں ہے, اب ان کی اپنی حیثیت ہے, اب وہ پاپولر لیڈر بن چکے ہیں. اور ملٹری کے اندر بھی ایک ایسا خدشہ ہے کہ شاید یہ ملٹری کے بھی خلاف ہے, لوگ سمجھتے ہیں, کیونکہ آفٹر آل 2 آرمی چیفز کے خلاف کارروائی کرنے, ایک سکسیسفلی, ایک انسکسیسفلی. اور ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کتنی ہارڈ لائن نواز شریف صاحب لے رہے تھے مشرف کے خلاف, حالانکہ سب کو پتا ہے کہ اگر آپ مشرف کے خلاف ایکشن لیں گے آرٹیکل 6 کے اندر تو پتہ نہیں کون کون اس میں اندر آ جائے گا, مگر انہوں نے فکر نہیں کیا, وہ لگے رہے, اور ایسے لگتا تھا کہ یہ فوج کے خلاف نواز شریف. تو یہ جو صورتحال ہوئی, اس میں اب انہوں نے چھلانگ مار دی, اور یہ جو چھلانگ ماری اور جو ملاقاتیں کی ہیں کیانی صاحب کے ساتھ, اس سے گورنمنٹ ڈی اسٹیبلائز ہو گئی.
میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو پارٹی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ زرداری صاحب اپنی بات پہ اترتے نہیں ہیں, باتیں کچھ کرتے ہیں, کر کچھ جاتے ہیں, مانتے نہیں, اور اب پھر وعدے کیے ہوئے وہ بھی پورے نہیں کریں گے, اور ان کو اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ 5 سال بیٹھے رہیں گے, اس کے بعد اگلی الیکشن بھی یہی کرائیں گے, پتہ نہیں ہے ان کے کیا. صاحب کچھ آپ کو لگتا ہے, اور اس لیے نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چلے, اگر وہ کہتے ہیں نا کہ if you have to ally with the devil تو پھر بھی ٹھیک ہے. تو انہوں نے اب فوج کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنی طرف اس کو نکالنے کی کوشش کی اور ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی اور دھکا لگانے کی کوشش کی زرداری صاحب کو کہ آپ خیال کریں, یہ نہ ہو کہ ہم سب مل جائیں اور آپ کو ڈی اسٹیبلائز کر دیں. تو یہ پریشر پڑ گیا. اچھا, ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ سیٹھی صاحب میں آپ چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر کامنٹ کریں کہ نواز شریف صاحب کا الیکشنز کے اندر حصہ لینا یا نہ لینا, اس کے اوپر بڑی بحث ہو رہی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے پاپولر لیڈر ہیں کہ اگر وہ کیمپیننگ نہ بھی کرتے ہیں 1 2 3 کے لیے تو وہ پھر بھی جیت جاتے. ایک امپورٹنٹ بات یہاں پر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ شاید نواز شریف صاحب اس پارلیمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہی نہیں ہیں, وہ خود نہیں چاہتے کہ وہ الیکشن لڑیں. منیب, اگر آپ اندرونی سورسز سے بات کریں سینئر لیول کی مسلم لیگ نون میں, تو وہ آپ کو اشارہ دیتے ہیں کہ ایکچولی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. وہ یہ بات ہی نہیں مانتے کہ اس میں کوئی اور وجہ ہو سکتی. وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے. آج کے حالات کے بعد جبکہ وہ جی ایچ یو تک لوگ پہنچ گئے, بے نظیر کو مار چکے, ایک سینئر افسر آپ کا وہ آج شہید ہو گیا. تو اس سے پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے. آج کے بعد شاید لوگ کہیں گے یار یہ تو بڑی سیریس بات ہے, شاید یہ سیکیورٹی کا مسئلہ سیریس ہے. تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ شاید وہ جو بات کرتے تھے سیکیورٹی والی, اس پہ جان تھی, وہ جسٹیفائی ہوگی, وہ جسٹیفائی ہو گئی نا. کون کہے گا کہ سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں, جی ایچ کیو پہنچ گئے تو وہ تو نواز شریف صاحب کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بات تو. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ دراصل نواز شریف صاحب اس کو پوسٹ پون کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ سعودی عربیہ نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں آپ نے 2010 تک ڈیل کی ہوئی اور ہم مجبور ہیں کہ آپ حصہ نہیں لیں گے, اور آپ کی فکر ہے اس ڈیل, اور اسی لیے وہ مشرف کی بات بھی اب کم ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ وہ سعودی عربیہ کی ٹرپ کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے اس نے وہ جو ڈیمانڈ ہے آرٹیکل 6 فلانا ڈینگڑا, وہ جاوید ہاشمی صاحب سارے جو چوہدری نثار صاحب سب سے آگے بات کر رہے ہیں, وہ ساری پیچھے ہٹ گئی. اس کی تو آپ نے سنی نہیں بات. اور تو کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سعودی عربیہ کی وجہ سے وہ اب اس کو پوسٹ پون کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ 2010 آ جائے تو پھر دیکھا جائے گا. تو میرا خیال ہے اس میں دونوں باتیں تھیں, سیکیورٹی کا مسئلہ بھی تھا اور سعودی کمٹمنٹ. سر صاحب میں نے بریک پہ جانا ہے. ایک سیکیورٹی کی جو آپ نے بات کی, دنیا نیوز کے ایک پروگرام میں یہ بات کی گئی کہ نواز شریف صاحب کو یہ کمیونیکیٹ ہو چکا ہے, اور نواز شریف صاحب نے انفیکٹ زرداری صاحب کو کمیونیکیٹ کر دیا کہ مجھے بتایا گیا جی کہ مجھے آپ مروانا چاہتے ہیں, مجھے آپ اسیسینیٹ کروانا چاہتے ہیں. بالکل فضول بات ہے یہ, بالکل یہ کوئی بات کرنے والی ہے. میاں صاحب نے تو نہیں کی, ان کے 1 2 چمچے ہیں جنہوں نے اس قسم کی بات لیک کی ہے. یہ بالکل فضول پالیٹکس ہے, بالکل بیس لیس, یہ بیس لیس فضول گھٹیا قسم کی پالیٹکس, اور یہ کرنی بھی نہیں چاہیے کہ ایک پریزیڈنٹ کے اوپر اس قسم کے الزام ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لگائے جائیں. بالکل بیس لیس بات ہے اور اس پہ بیس لیس بات ہے. ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, اور بریک کے بعد اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.